السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام شیخ عبدالرحمٰن، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ ہمارے جو آج کے جو گیسٹ ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف دوں گا آپ کو۔ محمد علی اسنین صاحب جو ہے وہ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، الجامعۃ العلیمیۃ الاسلامیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ایک ایم اے ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے اور ایک اسلامک اسٹڈیز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر آپ ہیں۔ محمد علی اسنین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا مختصر سا تعارف دینے کی میں نے کوشش کی تو اچھا محمد علی اسنین صاحب، آج ہمارے آپ پروگرام میں آئے ہیں اور ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، گستاخی کا جو معاملہ ہوا، سویڈن میں جو معاملہ ہوا، اور اس حوالے سے ایک فوبیا جو کریٹ ہوا ہے، تو اسلامی فوبیا سے مراد کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اچھا، یہ جو لفظ ہے یہ ہے اسلاموفوبیا۔ یہ لفظ آج کا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ کس طرح شروع ہوا یا کہاں سے شروع ہوا یا یہ تحریک اور فکر کیسے شروع ہوئی، تو یہ اس کی جڑیں کافی پیچھے ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ تو یہ لفظ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک تو اسلام، دوسرا ہے فوبیا۔ اسلام تو ہم سب جانتے ہیں، اسلام کا مطلب تو دین اسلام، اور فوبیا جو ہے دراصل یہ ایک سائیکالوجیکل ٹرم ہے، لیٹن ورڈ ہے، انگلش کے اندر آیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، کسی چیز سے بھی ڈرنا۔ ہر وہ چیز جس سے ڈرا جاتا ہے اس کے آخر میں فوبیا لگا کرنا، سائیکالوجسٹ اس کو خوف کے معنوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو اسلاموفوبیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام سے خوفزدہ افراد، یا وہ فکر جو اسلام سے خوف رکھتی ہے، یا اسلام کا ڈر ایک طرح سے۔ اچھا، یہ تو اس کے جو ہے لغوی معنی ایک ہوئے، یعنی اگر میں بتاؤں تو یہ لٹرلی میننگز اس کے ہوئے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاح کے اندر اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں، تو ہر وہ فکر یا ہر وہ نقطہ نگاہ جو اسلام سے ڈر محسوس کرے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، تو یہ اسلاموفوبیا کی ایک ٹرم ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک بنیادی طور پر ایک فکر کا نام ہے، ایک فکر ہے یا ایک ایسا نقطہ نگاہ ہے جو اسلام سے یا اسلامی تعلیمات سے ڈر یا خوف محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے ریئیکشن میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اسلام کو جو لوگ یعنی اسلاموفوبیا میں مبتلا ہیں، وہ اسلام کو اپنے مقابلے میں ایک دشمن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اس دین اسلام سے نکلی ہوتی ہے، یا جس کے اندر اسلامی تہذیب کا کوئی رنگ یا عنصر نظر آتا ہے، وہ اس سے خوف بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے جو اپنی کوشش بھی لے کر آتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ جو اسلام کی اس بات کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو خراب کرنے کے لیے ہو، تو وہ یہاں تک اس کے اندر جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ جو ٹرم ہے یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہاں پر ہمارا اس سے واسطہ کم پڑتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ویسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ویسٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں یہ ٹرم ہمیں بڑی خوفناک صورتحال میں نظر آتی ہے۔ اور اس وقت مغربی معاشرے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ اسلاموفوبیا ہے، یعنی وہاں کی عوام اس خبط کے اندر اور اس معاملے کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اسلامی چیزوں سے خوف محسوس کرنے لگی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ بھی کرتی ہے۔ تو یہ جو ابھی موجودہ معاملہ ہوا سویڈن میں، جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی، یہ اس کا ایک عکس تھا جو ہمیں نظر آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے جو ابھی ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی، بہت اچھے آپ نے نکتے بتائے، تو اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا اسلاموفوبیا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ اسلاموفوبیا دراصل نکلا کیسے، کس طرح ایک جو معاشرتی جو مغربی میڈیا ہے یا مغربی معاشرہ ہے، ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بڑا سویلائزڈ معاشرہ ہے، لیکن اب ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہے۔ تو جب اس کا مطالعہ کریں یا اس کو جب ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ آج تو لوگوں نے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اور آبجیکٹیوز کو یوز کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا، لیکن اس کی جڑیں واقعی میں بہت پرانی ہیں۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے صلاح الدین ایوبی کے دور سے جب کروسیڈ ہوئی ہیں، جسے ہم ایک وہ ورڈ اس کے لیے اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، کروسیڈ، صلیبی جنگیں جو کروسیڈ یہ ہوئی ہیں 1095 AD جو ہے نا، یعنی 1095 سے یہ شروع ہوئیں،
اسی وقت سے دراصل یورپ کے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا تھا کہ اسلام ایک ابھرتی ہوئی شے ہے، ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کو ہم نے دبانا ہے۔ اب اس کے مخالف جو ہے کروسیڈ کھڑے ہوئے، اس کے اندر ان کے پاپس کا بڑا کردار ہے، انہوں نے پوری کی پوری اپنی قوم کو، اسلام کو ایک چیلنج سمجھا اور اسلام کو ایک دشمن کے طور پہ کھڑا کر کے پیش کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس میں جو ہے کروسیڈ ہوئی، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ مارے گئے، اور پہلی کروسیڈ، سیکنڈ کروسیڈ، دوسری کروسیڈ کے اندر جو ہے دوسری صلیبی جنگ کے اندر سلطان ایوبی نے آ کے پھر ان کا خاتمہ کیا، لیکن وہ فکر جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہی۔ پھر ہم آگے آ کر دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے آٹومن امپائر کی ایکسپینشن ہوئی ہے، یہ فکر وہاں بھی جو ہے نا ان کے ذہن کے اندر وہ خوف بیٹھا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ اب بجائے انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے مخالفت کرتے، انہوں نے کہا اس سے بڑے کاز سے مخالفت کرتے ہیں اور ان کو یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بجائے اسلام کو اپنا دشمن سمجھا، اور وہ یعنی یہ وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلاموفوبیا، یہ پس منظر، یہ پس منظر ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہاں کس طرح جو ہے نا مغربی معاشرے کے اندر وجود میں آیا ہے۔ اچھا، تیسری چیز بڑی اہم ہے، 1925 کے اندر جا کے فرینچ زبان کے اندر ایک آرٹیکل چھپا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو وہ اسلام کو دشمن کی حیثیت سے لکھ رہے تھے، تو اس نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا اسلاموفوبیا، کہ اب آج کے معاشرے کے اندر، ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر رہنے والے ایک قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہیں اور اس کا نام اسلاموفوبیا اس نے رکھا۔ تو 1925 سے وہ یعنی یہ ٹرم کوائن ہوئی ہے، ایک ٹرم ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یقین بات دیکھ رہے جہاں جہاں اسلام اور مغرب کا تصادم ہوا یا جہاں جہاں انہوں نے تصادم کرنے کی کوشش کی، تو ہر جگہ انہوں نے اسلاموفوبیا کا استعمال کیا، اور یہاں تک کہ یہ جو 9/11 ہوا ہے اس کے بعد تو یہ ایک ایسا ہوا بن کر سامنے آیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا ویسٹرن جو ہے وہ بلاک ہی وہ اس خوف کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد جو تھا زیادہ تر پولیٹیکل ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص طور پر پولیٹیکل مقاصد تھے کہ اسلاموفوبیا کو استعمال کیا گیا، اور وہاں ویسٹ کے افراد کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، تمہاری اپنی بقا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا چھوٹا سا ایک پس منظر تھا کہ کس طرح چیزیں چلی ہیں اور اب کس طرح کس حالت کے اندر ہیں۔ وہ ایک اردو کے اندر بڑا ایک محاورہ بھی بن چکا ہے اور بڑا مشہور شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی اچانک نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا پرانی چیز ہے، لیکن اب وہ نئے ناموں کے ساتھ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ویسٹ کو بھی بڑا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ماضی کے اندر جس طرح استعمال ہوئی وہ ایک بڑا خطرناک پرپس تھا، یعنی پوپ نے پوری ویسٹرن میڈیا کو، ویسٹرن معاشرے کو اٹھا کے اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ لاکھوں افراد آپ نے اس کے اوپر مار دیے۔ تو یہ ویسٹ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو ایز اے اینیمی دیکھنے کے یا ایز اے چیلنج سمجھنے کے، آپ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھیں، آپ اس کو ایک الگ پیراڈائم سے دیکھیں کہ جس کے ذریعے آپ کا اپنا معاشرہ ایک بہترین راہ پر گامزن ہو۔ آخری بات میں یہاں پر نا اس کے اندر ایک جوڑوں گا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے یہ پہلو دیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ تیسرے پارے کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب سے، یہ یعنی ہم اہل کتاب ویسٹرن کو ایک طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں یہ بات کہ ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس کلمے کے اوپر آ جاؤ تو ہمارے درمیان ایک سا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام دیکھیں گے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام یہ پوائنٹ دے رہا ہے، یہ اس پوائنٹ کو ویسٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ویسٹ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام تو یہ دین ہے کہ جو امن کا، سلامتی کا، محبت کا ایک جو ہے فلاحی ریاست کا تصور ہمیں دیتا ہے، فلاحی معاشرے کا تصور دیتا ہے کہ ان چیزوں پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، ایک سے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو یہ اسلاموفوبیا جیسی ٹرم ختم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ بتایا، قرآن کی جو آپ نے آج بتائی کہ ہم اس چیز کو آن کرتے ہیں اور ہمیں یہ نظر نہیں آتی کہ وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی چیز آن ہوتی ہے یا ہمیں بھی کوئی دعوت دی جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں وہاں سے نہیں نظر آتا۔ اچھا سر، یہ بتائیے سویڈن میں ابھی جو معاملہ ہوا، معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، تو اس معاملے کے پیچھے وہاں کی انتظامیہ کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ ہاں، یہ بڑا اہم جو ہے نا نقطہ ہے اور اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سویڈن کا جو واقعہ ہے نا دوسرے واقعہ سے ذرا مختلف ہے۔ وہ اس طرح مختلف ہے کہ جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کے چند صفحات جو ہے نظر آتش بھی کیے گئے،
تو یہ دوسرے واقعات سے تھوڑا مختلف ہے. وہ اس طرح کہ باقاعدہ یہ جو شخص تھا جس نے یہاں پر آ کے یہ سارا کام کیا، اس نے اس سے پہلے سویڈن انتظامیہ سے اجازت لی اس چیز کی. اچھا. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ نقطہ بار بار جو ہے نا وہ جو ہے اس کو نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے، اور یا پھر لوگوں کی نگاہ سے بھی نکل رہا ہے کہ باقاعدہ اس نے جو ہے اجازت لی. ہاں، اتنا بڑا کام، مطلب یہ کہ ایسے کوئی بندہ آ کے کسی کی قرآن پاک، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان، ارد گرد کی کنٹری میں بھی مسلمان ہے، تو جلا دینا، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں پیچھے یعنی ہاں اس نے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ مسجد کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب پروٹیسٹ کرنے کے لیے یقیناً اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھی روڈ پہ کھڑے ہو کے اس کو بلاک کر دیں یا کھڑے ہو کے جو ہے احتجاج کرنا شروع کر دیں. اس نے باقاعدہ اجازت لی ہے. پولیس انتظامیہ نے، سویڈن کی جو پولیس انتظامیہ ہے اس نے اس کو اجازت دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے احتجاج کے دوران اس نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا. اب اس کا مطلب جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن خود اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. یہ جو میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خود سویڈن کی انتظامیہ شامل ہو جاتی ہے، اگر اس نے اجازت بھی لی ہے اور اجازت کے بعد یہ کر رہا ہے. اور اگر آپ ان دنوں کے اخبارات پڑھیں نا، کیونکہ میں اس معاملے سے ذرا ٹچ رہا اور سارے اخبارات انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا سب کو دیکھتا رہا، تو اس میں وہ آیا کہ جب اس نے اجازت لی اور مسجد کے باہر آ کے جو مائک کے ذریعے وہ اعلانات کرنے لگا، قرآن کریم کے خلاف بولنے لگا اور قرآن کو اٹھا کے عجیب حرکات کرنے لگا، تو مسلمانوں نے نماز اللہ نعرہ تکبیر بلند کیے اور کثیر تعداد کے اندر یہاں سے نعرے لگنے لگے. لیکن وہ معاملہ پھر آگے بڑھا، تو جب امام مسجد کو اس سے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، کہ احتجاج ہونے والا ہے، تو امام مسجد نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے سویڈن کی پولیس کو کہا بھی کہ آپ اس کو روکیں. مسجد کے سامنے، مسجد کو جو ہے مذہبی عبادت کسی کی بھی ہو، اس کے سامنے آ کر اس طرح واویلا کرنا، شور مچانا، یہ درست عمل نہیں ہے. اور سویلائزڈ ورلڈ کے اندر ہی کسی طور پر بھی جو ہے نا آپ اس کو اس کے بارے میں اس کو آپ ویلڈ قرار نہیں دے سکتے. یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک مذہبی عبادت گاہ کے، یہ چاہے وہ چرچ ہو، چاہے سیناگوگز ہوں یا دیگر کسی کی عبادت ہو، کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کریں اور پھر ان کے سامنے ان کا ریلیجس اسکرپچر نظر آتش کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ انہوں نے انتظامیہ نے نہ صرف اس کو اجازت دی بلکہ یہ کرنے بھی دیا. اچھا، اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھا ہے، جب یہ بات پھیلی ہے، آگے گئی ہے. میں آپ کو یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ریسرچ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ صرف 2022 کے اندر یہ جرمنی کی مساجد کے اندر 52 جگہوں پر جو ہے نا یہ مسائل آئے ہیں. اچھا. 52 جو ہے نا مزید واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ چھوٹے تھے، ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، تو وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوئے. لیکن یہ واقعہ بڑا تھا، انٹرنیشنل میڈیا میں پہنچ گیا، آگے اس کو کوریج مل گئی. تو جب وہاں سے ان کو اوپر دباؤ آیا ہے تو پھر انٹرنیشنل جو ہے سویڈن کی حکومت نے پھر معافیاں بھی مانگی اور فارن منسٹرز مختلف علاقوں کی مختلف ممالک میں بھیجے. ایمبیسیڈرز باقاعدہ گئے ہیں کئی ایک ممالک کے اندر، انہوں نے مسلم کنٹریز نے ان کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یا یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا تو میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی جرمنی میں آپ نے کہا کہ 20-25 جگہ پہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور لیکن یہاں پہ آپ یہ بھی ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ انتظامیہ حکومت شامل ہے، اجازت لی گئی، تو ایک ہائی لائٹ ہونے کی وجہ یہ بھی اس کی ہو سکتی ہے. یقیناً جو لوگوں نے پھر جب اس کو دیکھا، اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ تو بالکل اسٹیٹ اسپانسرڈ ایک طرح سے ٹیررزم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ملک کے انٹلیکچوئلس، انٹرنیشنل میڈیا کے انٹلیکچوئلس خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سویڈن اس کے اندر شامل ہے تو یہ واقعی ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہو جائے گا. لیکن بعد میں انہوں نے معافی مانگی، خود اس کا کیس ابھی چل رہا ہے، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اس شخص کو جس نے نظر آتش قرآن پاک کو کیا ہے. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے کور کر لیا ہے اس معاملے کو، اور ان کا یہ بیانات آ گئے ہیں سویڈن کی طرف سے. سویڈن گورنمنٹ نے یہ بیانات دے دیے ہیں کہ یہ اس شخص کا انفرادی فیل تھا. لیکن ہم دیکھیں تو وہ اجازت نامہ تو پہلے انہوں نے دیا تھا اس کو. یہ ایک طرح سے جو ہے نا دوگلی قسم کی پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کو لکھا گیا ہے جو ہے نا اخبارات کے اندر. اس کو ایک طرف یعنی وہ یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا ایک دوسرا چہرہ ہے. تو ممالک کو، اسٹیٹس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے ان چیزوں سے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ایسی چیزیں نہ ہوں. انفرادی طور پر اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو بھی منع کرنا چاہیے، اس کی بےخبری کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے جو ہے. لیکن اگر وہ خود اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے
تو یہ پھر بڑا خطرناک. یہ بالکل اچھا نقطہ آپ نے بتایا کہ صرف پاکستان میں نہیں، کہیں پہ بھی جو بھی دیگر مذاہب ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، جس طرح اگر انڈیا میں اگر ان کی مقدس کتاب کو مسلمان نظر آتش کریں تو یہ فتنے فساد والی بات ہے. اسی طرح کسی بھی ممالک میں کسی بھی مذہبی کتاب کو اس طرح سے اگر اس کو اجازت لے کے جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کی جائے تو اس سے ایک فساد برپا ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے بڑے ممالک آپس میں لڑ سکتے ہیں. اور پیچھے جو ہے کئی ایک وارز جو ہیں موجود ہیں، جو صرف ہلکی سی ایک سی چنگاری لگی ہے اور پوری قومیں جو ہے نا آپس میں جنگوں کے اندر اور چلی گئی ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو جو ہے نا روکنا چاہیے. اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا جو ہے نا ایکشن، اور خاص طور پہ حکومتوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ.